الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59، ان دونوں آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر جاری تھا، اور اب تک ہم نے 9 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ کچھ ایک بات یہاں رہ گئی ہے، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ 10ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی انسان ظلم کرتا ہے اور اللہ کے یہاں ظالم قرار پاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے سزا ملتی ہے۔ ظالم کے سزا کا حقدار ہونے کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اب چاہے ظلم وہ بندوں کے اعتبار سے کرے، یعنی بندوں کے حقوق مار کر کرے، یا پھر اللہ کے حقوق کو مار کر کرے، دونوں صورتوں میں انسان ظالم کہلاتا ہے اور اس کی سزا اسے ملتی ہے اللہ کی سنت اور قانون کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وَأَنزَلْنَا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے ان کے اوپر آسمان سے رجز یعنی عذاب اتارا۔ تو عذاب ان کے اوپر آیا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور اللہ کی بات مانی نہیں تھی۔ تو ظالم کے سزا کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اور آپ ایک بات اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظلم سے تعبیر کیا ہے ان کی نافرمانی کو، اور نافرمانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم بستی میں داخل ہوتے وقت حطتن کہنا، لیکن وہ اس کو بدل کے کچھ اور کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، تو اس کو ظلم سے تعبیر کیا۔ اس سے یہ معنی سمجھ میں آیا کہ ہم اور آپ عام طور سے ظلم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو کسی بندے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کسی کی عزت کو عزت پر انگلی اٹھا کر، یا پھر کسی کے مال کو ہڑپ کر، یا کسی کا کوئی حق مار کر، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کو ظلم نہیں سمجھتے ہم۔ توحید اس کا حق ہے، اس کو مار کر ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں۔ شرک کو ظلم نہیں سمجھا جاتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، نماز نہ پڑھنا، یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ کا حکم کوئی ادا نہ کرے تو وہ ظالم قرار پاتا ہے۔ تو دنیا میں ایسے بہت سے ظالم ہیں جو اللہ کے حقوق کو مار کر بیٹھے ہیں، اور وہ سمجھتے کہ یہ ظلم نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کر دے گا کب؟ جب انسان ادائیگی کرے، اور ادائیگی کرنے میں اسے بھول چک ہو جائے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، بغیر کسی سبب کے اختیار کیے ہوئے اللہ کی امید لگانا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آج لوگ کتنے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی وہ ظالم ہے اللہ کیا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں ادا کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ وہ بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کر کے سوچتے ہیں ہم اچھے ہیں۔ ایسا نہیں، یہاں پر صرف ایک لفظ بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم قرار دیا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ایک بات انہوں نے بدلی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ تو سوچئے، تو اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے، اور اس کی سزا ملتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج جو سزا انسانوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر ہے ظلم و زیادتی کی شکل میں، وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ 11ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظلم کرنے والے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، ہم نے جو سزا دی ہے یہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے انصاف کیا، انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے سزا دی ان کو، ہم نے ان کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اسی طرح انسان خود ظالم ہوتا ہے اگر اس کو سزا ملتی ہے تو۔ 12ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نافرمانی بندوں سے ہوتی ہے، نافرمانی بندوں سے ہوتی ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ دنیا میں مجھ سے نافرمانی ہوگی نہیں، میں نافرمانی کروں گا نہیں، میں اتنا اچھا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، انسان نافرمانی کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ بما کانوا یفسقون، ان کو جو سزا ملی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ملی۔
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نافرمانی کا ثبوت ملتا۔ اب نافرمانی دو طرح کی ہوتی ہے۔ فسوق جس کو کہا جاتا ہے، فسوق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، جس کو ہم نافرمانی کہتے ہیں اردو والے۔ تو فسوق کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا۔ کس سے نکل جاتا ہے انسان جس کو نافرمانی کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ نافرمانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فسوق اکبر ہوتا ہے، بڑی نافرمانی، اور یہ نافرمانی کرنے کے بعد انسان کہاں سے نکل جاتا ہے؟ ملت سے نکل جاتا ہے، یعنی اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی کفر کر بیٹھا کسی نے، جس کی ضد ایمان ہوتی ہے، یعنی ایمان ہی نہیں لایا، تو یہ نافرمانی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں آیا اور ایمان ہی نہیں لایا، تو یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ یہ انسان جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ اگر کسی نے کفر کیا، ایمان ہی چھوڑ دیا، تو وہ نکل گیا دائرہ اسلام سے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم ہے۔ تو یہ بڑی نافرمانی کا ذکر ہے۔ ایک نافرمانی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اس کے بالمقابل میں، حالانکہ وہ بھی نافرمانی اور بڑی ہے، لیکن اس کے بالمقابل میں وہ چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اس کو فسق اکبر کہتے ہیں۔ اس کی اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عدالت، یعنی یہ نافرمانی ناانصافی کے بالمقابل میں ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق نافرمان انسان بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے۔ کیسا نافرمان؟ جس کے پاس عدل و انصاف نہیں ہے، اور خبر آپ کو لے کے کوئی لا کے دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس عدل نہیں ہے، تو وہ خبر جھوٹی بھی لا سکتا ہے، حقیقت والی خبر نہیں لائے گا۔ فتبینوا، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ یہ جو خبر لا رہا ہے درست ہے کہ نہیں درست ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو کیا نتائج نکلیں گے، پہلے تحقیق کر لیں، پھر اس کے بعد کوئی کارروائی کریں، تاکہ ندامت سے انسان بچ سکے اور خسارے سے بچ سکے۔ تو یہ چھوٹی نافرمانی ہوتی ہے، اس سے انسان ملت سے یعنی اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا، لیکن بہرحال یہ بھی ایک نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ نافرمانی انسان سے ہوگی۔ انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کبھی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اس ذام میں آ کر وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے کہیں گناہ ہی نہیں ہو رہے۔ یہ 12ویں بات ہوگی۔ 13ویں بات اس حدیث سے، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، اسباب کا ثبوت ملتا ہے۔ اسباب، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی جگہ بنائی ہے۔ ہر چیز تک پہنچنے کے لیے سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حالانکہ اللہ سبب کا محتاج نہیں ہے، خود سبب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے سبب، ایک ہوتا ہے مسبب، ایک ہوتا ہے تاثیر، اور ایک ہوتا ہے مسبب۔ یہ سب باتیں یاد رکھیے۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے ہم کو کہیں پہنچنا ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے جو بیچ میں راستہ ہے اس کو سبب کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہاں تک پہنچا جائے گا۔ مسبب کہتے ہیں کہ وہ سبب اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ نکل کر ہمارے سامنے آئے گا اس کو کہتے ہیں مسبب۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بھوک لگی ہے، اب ہمیں بھوک کو مٹانا ہے، تو بھوک کو مٹانے کے لیے سبب کیا ہے؟ کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کھانے کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد جو ہمارا پیٹ بھر گیا، بھوک ختم ہو گئی، یہ ہے نتیجہ، اس کو بولتے ہیں مسبب۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے تاثیر۔ تاثیر کا مطلب اس کو اختیار کرنے کے بعد جو اثر آتا ہے، یعنی اثر کا مطلب کھانے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کا مطلب اس سبب نے اپنی تاثیر کھو دی، اثر نہیں کیا۔ کھانے کے بعد بھی انسان کا پیٹ نہ بھرے تو ہم یہ کہیں گے کہ سبب میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں تاثیر۔ ٹھیک ہے، یہ اثر کرتا ہے، سبب اثر کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسبب، جس نے سبب کو پیدا کیا، تاثیر کو پیدا کیا، اور مسبب کو بھی پیدا کیا، یعنی کھانا کھانا یہ ایک سبب اللہ نے رکھا، اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے کھانے کے بعد پیٹ بھر جائے گا، یہ جو تاثیر ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور جو نتیجہ نکل کر پیٹ بھر گیا، یہ جو نتیجہ ہے جس کو ہم مسبب بول رہے ہیں، اس کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو پیدا کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسبب کہتے ہیں۔ یہ چاروں باتیں یاد رہے گی انشاءاللہ، اس سے توکل آتا ہے انسان کے اوپر کہ جو سبب میں اختیار کرتا ہوں اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سبب کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی کس کی اجازت سے ہوتی ہے؟ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو نتیجہ نکل کر سامنے آتا ہے، اگر انسان پہنچ گیا وہاں تک تو یہ پہنچنا نتیجہ ہے، تو یہ نتیجہ کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ نے پیدا کیا. یہ سارے اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسبب. اس آیت کریمہ سے اسباب کا ثبوت ملا ہے اور اس کی اثر کا بھی ثبوت ملا. دیکھیں بما کانوا یفسقون، ہم نے عذاب ان پر نازل کیا. تو عذاب جو نازل کیا اس کا سبب کیا تھا؟ ان کی نافرمانی تھی. تو نافرمانی ایک سبب بنی عذاب کے اترنے کا. حالانکہ نافرمانی ہوتی ہے پھر بھی کبھی کبھی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. جیسے دنیا میں بہت ساری نافرمانی ہو رہی ہے لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب تو اختیار کیا لیکن اللہ نے ابھی اس کے اثر کو روک کے رکھا ہوا ہے. اس لیے ایک اہم بات یاد رکھیے، عقیدے کے باب میں لوگ اسباب کے پیچھے اتنا پڑتے ہیں کہ مسبب الاسباب کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ یہاں اس دنیا میں اس بات کا بھی انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ سبب اللہ کے اسباب کے پیچھے جو طاقت ہے اس کا انکار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے آگ بنائی نا، اب آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلا دینا. آگ کی تاثیر کیا ہے؟ جلا دینا. اب اللہ کا اختیار نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے. اللہ نے آگ کو پیدا کر دیا اور آگ جلائے گی تو جلائے گی، اللہ کا اس میں پھر اختیار نہیں رہ گیا. یہ لوگ کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھیے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی ہے، آگ کی تاثیر جلانا رکھی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر کے پیچھے بھی اللہ کی اجازت کار فرما ہوتی ہے. اس کو جو قوت دے رکھی ہے وہ بھی اللہ نے دے رکھی ہے، اور وہ قوت جب کام کرتی ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کام کرتی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے. سرے سے ہم اسباب کا بھی انکار نہیں کرتے اور سرے سے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سبب جو ہے اثر نہیں کرے گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو تاثیر ہے. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے قرآن میں. کیا ہے؟ ان کو آگ میں ڈالا گیا. اس غور کیجیے، ان کو آگ میں ڈالا گیا نا. اب اگر اللہ تعالیٰ اسباب کی تاثیر پر قادر نہیں ہوتے تو آگ جلاتی کہ نہیں جلاتی؟ جلاتی. فطرت میں ہے کہ جلانا، تو وہ جلا دیتی. لیکن آگ نے نہیں جلایا. اگر کوئی یہ کہے کہ اسباب پر اللہ کا اختیار نہیں ہوتا تو پھر آگ جلا دیتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا حکم دیا؟ قلنا یا نار، اے آگ کونی، تو بردن ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن اور سلامتی والی ہو جا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اختیار اگر آگ پر نہیں ہوتا اس کی تاثیر پر تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے. تو جتنا بھی سبب ہے اور اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ بھی اللہ کی. اس لیے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ سبب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، سبب کا جو نتیجہ پیدا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ، اس کے اندر جو قوت ہے، تاثیر ہے، وہ بھی اللہ کی اجازت اور قدرت سے ہوتی ہے، اور مسبب وہی اللہ ہے. یہ ہے، اس کو آپ سمجھیے. تو نافرمانی بھی سبب بنتی ہے کس کے؟ عذاب کے آنے کا. 14ویں اور آخری بات کہہ کر بات مکمل کریں گے. وہ یہ ہے کہ جبریہ ایک فرقہ تھا عقیدے کے باب میں. وہ کہتا تھا کہ انسان جو ہے مجبور کیا گیا ہے اپنے عمل پر. اور ایسے بہت سارے لوگوں کا بھی عقیدہ ہے. کچھ لوگوں کا، مسلمانوں کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے یا یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں. کہتے کیا ہے؟ مجبور ہیں ہم کیا ہیں؟ مجبور ہیں. ہم کو ایسے ہی بنا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہم کر رہے ہیں. کوئی چیز نہیں کرنی ہے اور نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجبور ہے. تو ان کا یہ رد ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے عذاب دیا. یعنی ان کو فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ نافرمانی کو خود اختیار کیا. اس کی وجہ سے ہم نے عذاب دیا. ہم نے ان کو کہا تھا یہ کرو، اور وہ بالکل اختیار رکھتے تھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. انہوں نے اپنے اختیار سے کیا کیا؟ اس کو بدلا اور نافرمانی کی. تو جبریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے. مجبور نہیں ہے انسان، اس کو اختیار. ہاں مقدر میں اس کے لکھا ہے کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ہم اس کو چوائس دیں گے اور اس چوائس میں یہ کیا اختیار کرے گا؟ نافرمانی اختیار کرے گا. لہٰذا ہم نے وہی مقدر کیا اس کے. ٹھیک ہے. تو جبریہ کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ رد ہوتا ہے. بہرحال وقت میں نے زیادہ لیا، اس کے لیے معذرت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو غور سے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان کو بخش دے. آمین.